بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان گرامی قدر، عزیزان محترم، آج میرا موضوع شان ابو طالب ہے۔ میں نے قرآن سے شان ابو طالب پڑھنی ہے، اور ہمارا تو مشن ہی یہی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم آپ کے دلوں میں اتنی آیات کو بسا دیں کہ جب بھی آپ سامنے والے سے بات کریں تو جھوٹے کی روایت نہ بولیں، قرآن کی آیت بولیں۔ اللہ نے سورہ والتین کی پہلے 4 آیتوں میں یہ گفتگو فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہتا ہے مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے ہر انسان کو احسن تخلیق پیمانے پر پیدا کیا۔ یہ تھا ترجمہ۔ بائیں اس کی تفسیر سن لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے میرے نبی محمد عربی مصور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کے بابا مصور کائنات کونین کعبہ زہرا کے بابا عرب کے سلطان وحی کے ترجمان رہبر شریعت مولا کل آدم کا مولا نوح کا مولا شیس کا مولا ابراہیم کا مولا اسماعیل کا مولا اسحاق کا مولا یعقوب کا مولا یوسف کا مولا یونس کا مولا ہود کا مولا موسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا، جو چلے تو قرآن، جو بیٹھے تو قرآن، جو جاگے تو قرآن، جو سوئے تو قرآن۔ ایسا لگتا ہے جب تک چپ رہتا ہے مصطفیٰ ہے، یہ بول اٹھے کتاب خدا ہے۔ اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں کی مجلسوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، میں کہتا ہوں آئے ذرا کہ دیکھو تو صحیح شیعوں کا ادنا سا خطیب قرآن پڑھتا کیسا ہے اور حلالی قرآن سنتے کیسے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا سورہ مریم میں، یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا من اتخذ عند